میرے بچوں، اچھا انسان بننے کی پہلی بات لا الہ الا اللہ، اچھا انسان بننے کی دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، کہ میں کسی کے تابع ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے پیچھے ان کا فالوور ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ ایک ہستی ہے جس کے پیچھے اندھے ہو کے چلو اور ان کے ہر قدم پہ قدم رکھو، دائیں بائیں نہ ہٹو، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ سنو، آپ اپنی چیز کی تعریف کرو تو جھوٹی بھی ہو سکتی، اور یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، جناب ہمارا سودا، یہ سارے جھوٹ کے پیسے لیتے ہیں۔ 100 روپے کے ایک نفع کے بجائے ہزاروں بتاتے ہیں۔ میرے رب سے سچا کوئی ہے؟ سنو اپنے نبی کی تعریف اپنے رب کی زبانی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اللہ کی تعریف، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے، میرے رب کی زبان سے۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے رب کی تعریف میرے اپنے حبیب کے لیے، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے۔ تبارک الذی نزل علیک الفرقان لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے رب تعریف فرما رہے ہیں اپنے حبیب کی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے رب کی تعریف میرے حبیب کے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے رب کی تعریف اپنے حبیب کے لیے۔ اور ایک کا ترجمہ کروں گا جو ابھی پڑھوں گا، ورنہ تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے محبوب، قرآن نے نہ قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اور ان والعصر یہ آخری قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا پیار ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو مٹھاس اللہ نے یہاں بھری ہے، سارا سمندر شہد بن جائے اور ساری دنیا کے چشمے دریا شہد بن جائیں تو بھی اس مٹھاس کا ایک ذرہ نہیں بن رہے، جو صرف اس ایک جملے میں ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان یونٹی والوں کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، جو آپ کا غلام نہیں بنے گا مردود ہے، چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، عرب ہو، عجم ہو۔ ابو لہب چاچا، اور میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ بلال غلام، باپ ربا غلام، حبشے کا کالا حبشی، نہ ذات نہ پات نہ رنگ نہ حسب نہ نسب۔ اور میرا نبی فرماتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا نقشہ سنا دوں۔ جب جنت کے دروازے پر جنتی اکٹھے ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو وہ آئیں گے نبیوں کے پاس کہ
دروازہ کھلوائیں. سارے نبی کہیں گے ہمارے بس کا نہیں. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہستی دروازہ کھلوا سکتی ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جنتی آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ اللہ سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری تو فعل کھولے گا، تو جا کے فیتا کاٹ. تو آپ کہیں گے میں تیار ہوں. ایک سواری آئے گی، وہ لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے. اس کی جو ایسے لگام ہے اور نکیل ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود رائڈ نہیں کریں گے، خود نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا. اور یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ نبی کی سواری کو کون چلائے گا؟ سبحان اللہ. ہمارا ایک زمیندار تھا تو ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ ان سے مل کر آیا. جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے آگے دیرے چودھری صاحب کیویں رہی گل، اس نے منہ انج پھیر لے. پھر انہوں نے آکے چودھری نے کی ہو گیا چودھری صاحب گل کیویں رہی، اس منہ انج پھیر لے. دو ترے واری تو بعد آکھنے کہ تانوں ہویا کی ہے؟ کہندا اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی ہن تواڈے نال کراں. کیا تھا؟ پروٹوکول کہ میں وزیر اعظم. او میرے بھائی بہنوں سوچو، محمد مصطفیٰ قاب قوسین او ادنا، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ میرے نبی کے نام ہیں. مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. میرے نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سروج بن رعول بن فائج بن عابر بن ارفقشاء بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ان کا پروٹوکول میرا اللہ دیتا ہے، اور جو ان کا ڈرائیور بنے گا اس کا کیا پروٹوکول ہوگا. لہذا سارے، تو تمہارا کیمرہ تو نہیں خراب ہوگا، سارے یوں کھڑے ہو جائیں گے، کون ہے کون ہے، کوئی یوں دیکھے گا، کوئی یوں دیکھے گا، کوئی یوں دیکھے گا. تو میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے. یہ غلام مصطفیٰ بننے، تم انجینئر چھوٹے بنو یا بڑے بنو، اس پہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. تم پاس ہو یا فیل ہو، اس پہ تمہاری عزت کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. کامیابی اندر ہے، ناکامی اندر ہے. اچھے انسان ہو تو کامیاب ہو، چاہے ریڑھی پہ بیٹھو اور چاہے مرسڈیز پہ بیٹھو. اور اگر برے انسان ہو تو میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کی نظر میں وہ گندگی کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو اپنی صفات میں بڑا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے. میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. میرے محبوب بن
UAT والوں کو بتا دے، میں بتا رہا ہوں ان کی طرف سے کہ اس وقت تک کوئی مرد عورت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک غلام مصطفیٰ بن کے نہ دکھائے، جب تک اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا۔ لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے قیصر اور کسریٰ کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے۔ اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے۔ پڑھائی تو موت تک ہے، آگے کیا کرو؟ سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں۔ تو مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، نیک اچھا انسان بننا بڑائی ہے۔ اور میرے دیش میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیش کا زوال نہ نون لیگ کی وجہ سے ہے، نہ قاف لیگ کی وجہ سے ہے، نہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے، نہ PTI کی وجہ سے ہے۔ میرے دیش کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، وہ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا دنیا میں۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی پستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے، اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا، جس جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا برباد ہو گیا۔ میرے دیش میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیش کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ وہ گاہک، وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئے۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا۔ لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے۔ آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے۔
چلو ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے، وکیل ناراض ہو جائیں گے، میرے دیس کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے۔ ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مارنے مرنے تک پہنچا رہے ہیں۔ دین پیش کرنے کی بجائے آگ، ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں۔ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے، یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات، دنیا کا سب سے بڑا زوال قیامت ہے کہ ہر شے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتہ ہو۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ قیامت اس کائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ زیر و زبر کر دے گا پوری کائنات۔ کیسے آئے گی؟ سنو اپنے نبی کی زبان، یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی، یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا۔ میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے نہیں کہا کہ بیٹے تو کرتے ہی رہتے، لیکن جب بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں گی اور ماؤں کے سینے میں تیر ماریں گی تانے کے طنز کے، میرے رب کہتے جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور قیامت آئے گی، اور جب زنا شراب پھیل جائے گا قیامت آئے گی، یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ آپ کہہ رہے ہیں سن رہی ہو بچی ساری، تمہاری مائیں بھی بیٹھی نظر آ رہی، جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیامت آئے گی، جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا۔ ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں، ارے پورے ملک کو آگ لگے، آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی۔ ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے۔ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے ہی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی، تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی